رات کا وقت تھا۔ میں اور علی سمندر کے کنارے کھلے آسمان کے نیچے چاند اور تاروں کی باتیں کر رہے تھے۔ سمندر کی لہریں ہمارے پاؤں کو چھو کر گزر رہی تھیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس وقت بات کچھ الگ تھی۔ وہ چاند اور تاروں کی باتیں کرتا، میں خاموشی سے سنتی رہتی۔ گویا سن کر یوں معلوم ہوتا جیسے چاند اور تارے اس کے پرانے دوست ہوں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس نے میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑا ہوا تھا۔ ابھی علی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا ہی تھا کہ کہیں سے آواز آئی، اٹھو فجر، اٹھ بھی جاؤ فجر، اور کتنا سونا ہے، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری اچانک سے آنکھ کھلی۔ اٹھتے ہی میری نظر میرے ہاتھ کی طرف گئی۔ میرا ہاتھ ویسے ہی بند تھا جیسے خواب میں۔ میں خوابوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی اور نہ ہی مجھے خوابوں پر کچھ خاص یقین تھا۔ پھر بھی میں سوچنے لگی، 4 سال گزرنے کے بعد علی کا اس طرح خواب میں آنا، تب جب سب کچھ ختم ہو گیا ہو، میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ابھی یہی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں کہ اچانک سے ابا آتے ہیں اور مجھے یوں دیکھ کر پریشانی کی وجہ دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو مت جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں ابا، ڈراؤنا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ یہ بول کر میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئی۔ گھر سے یونیورسٹی تک میرے ذہن میں بس وہی خواب چل رہا تھا۔ سارا دن میں بہت خاموش رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے یا میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ خیر میں یونیورسٹی سے گھر آئی اور بس خود کو تسلی دیتی رہی کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ اسی طرح رات ہو گئی، سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری رات میں نے پھر وہی خواب دیکھا، میں علی، سمندر، ہوائیں، چاند، تارے، اس کی باتیں، اس طرح جس طرح اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کوئی چیز الگ نہ تھی، وہی عالم۔ بس جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے پھر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ میرا ہاتھ اسی حالت میں تھا جس طرح علی نے خواب میں پکڑ رکھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ دوسری بار تھا۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا اور میری آنکھ کھل جاتی۔ کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یا کسی بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہے؟ پر کیا؟ یہ باتیں سوچ کر میں اور زیادہ خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ آخر کیا بات ہو سکتی ہے جو علی مجھے بتانا چاہتا ہے؟ آخر میں اس خواب کا مطلب کس سے پوچھوں جو 2 روز تک مسلسل مجھے پریشان کر رہا ہے؟ پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس کو بتاؤں اور کیسے۔ میں یہ سوچ کر بھی خاموش رہی کہ شاید میری بات کو کوئی سنجیدہ نہ لے۔ یہ سوچتے سوچتے میں یونیورسٹی پہنچی۔ میرے لہجے اور بیزاری سے میرے دوستوں کو کافی حد تک یہ محسوس ہوا کہ کچھ تو ہے، اور مجھ سے اصرار کرتی رہیں، پر پھر بھی میرا دل یہ بات بتانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ جب میری دوست نے بہت زیادہ اصرار کیا، میں نے یہ ساری باتیں اسے بتا دی۔ خواب کا مسلسل 2 روز سے آنا اور علی کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا، آخر اس بات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میری دوست مجھے دلاسا دیتی رہی کہ کچھ نہیں، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے فجر، اتنا مت سوچو۔ میں نے کہا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، پر پھر بھی وہ سمجھ ہی نہیں سکی جو میں محسوس کر رہی تھی۔ خیر میں یونیورسٹی سے گھر آئی، میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر علی کو واقعی کچھ کہنا یا بتانا ہوتا تو مجھ سے خود ہی رابطہ کر لیتا۔ شاید یہ ایک اتفاق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ رات ہوئی، میں سوچتی رہی اور سوچتے سوچتے سو گئی۔ تیسری رات مجھے پھر وہی خواب آیا، علی، میں، سمندر، ہوائیں، چاند، تارے اور اس کی وہی باتیں، اور جیسے ہی وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا میں اٹھ جاتی۔ اب میں اور پریشان ہو گئی تھی۔ آخر کچھ تو ہے جس کی طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے، پر کیا؟ 3 بار ایک ہی خواب، یہ کوئی اتفاق نہیں، ضرور کچھ ایسا ہے جو شاید ہونے والا ہے۔ میرا سر یہ باتیں سوچ سوچ کر پٹنے کو تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میری دوست کا فون آتا ہے اور میں پریشانی میں اس کی کال کو اہمیت نہیں دیتی۔ وہ مسلسل مجھے کال کرتی ہے۔ میں نے غصے میں کال کا جواب دیا اور کہا، کیا ہے یار، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میری دوست نے کہا، مجھے بات کرنی ہے علی کے حوالے سے۔ میری آنکھیں ایرانی سے پھٹ گئیں۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے؟ کیا کہا علی نے تم سے؟
वो कहने लगी, मुझे नहीं पता कुछ, बस इसको तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, अब इसको क्या बात करनी है? मेरी दोस्त मुझे कहती है, इसने सिर्फ मुझे एक पता बताया है, अब तुम जाओ ना जाओ वो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं अपनी दोस्त से पूछती रही और कुछ नहीं बताया। मेरी दोस्त ने कहा, और तो कुछ नहीं बताया, पर वो परेशान था बहुत। मैंने कहा, ठीक है मैं जाऊंगी। पहले तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। आखिर इतना अरसा गुजरने के बाद अब इसको मेरी याद आई है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से मुझे वो एक ही ख्वाब का 3 रोज़ आना और इसका आसमान की तरफ इशारा करना और अचानक अली का वापस आ जाना। बस मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं जाऊंगी और इसको ये सब बातें बताऊंगी। शाम हुई, मैंने इसके बताए हुए पते पर इससे मिलने गई। मैं रोड के करीब इसका इंतज़ार करने लगी। मैं मुसलसल इधर उधर देख रही थी और इंतज़ार करती रही। जैसे ही मैंने अपने दाएं जानिब देखा, अली रोड के इस पार खड़ा था। इसने हाथ से इशारा किया, तुम रुको मैं आता हूँ। वो वाकई बहुत परेशान दिख रहा था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकराया। मैं जब तक वहाँ पहुँचती बहुत भीड़ जमा हो गई थी। इसका खून बह चुका था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसको होश में लाने की बहुत कोशिश की। जैसे ही इसने आंख खोली, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ख्वाब में करता। पर इस बार न चाँद थे, न तारे, न समंदर, न वो हवाएं। इसने अपना हाथ और आंखें कब बंद की मुझे पता ही नहीं चला। मैंने इसे बार बार उठाती रही, पर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसने ना ही तारों की बात की, ना ही चाँद की, पर जाते जाते मुझे वो कई बातें बता गया। इसका आसमान की तरफ बार बार इशारा करना इस बात की निशानदेही कर रहा था कि वो जाने वाला है, बहुत बहुत दूर। जब तक मुझे ये बात समझ आती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।